السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حرام کاموں سے متعلق گفتگو کی تھی کہ پچھلی قوموں پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذابات نازل ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے پاس طاقت تھی، صلاحیت تھی، ہنر تھا، عقل تھی، مال تھا، دولت تھی، زمینیں تھی، باغات تھے، ٹیکنالوجی تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سی ایسی قومیں گزری ہے کہ ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ کسی کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو زلزلے سے ہلاک کیا، مختلف شکل صورت بنی ہے۔ فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کیا، قارون کو اللہ رب العزت نے اس کے خزانے کے ساتھ دھنسا دیا۔ یہ سب کیوں ہوا جبکہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی؟ تو جواب یہ ملا کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو یعنی حرام چیزوں کو اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیا۔ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انسانوں کے لیے حدیں مقرر کی ہیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، تو انہوں نے اپنے زمانوں میں ان حدوں کو پار کیا، تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو ناکام کیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ کیا۔ ان کی دولت، ان کی طاقت ان کو بچا نہیں سکی۔ تو پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا کہ پچھلے قوموں کے پاس تو اتنا سب کچھ تھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری تو عمریں بھی کم ہیں۔ کچھ سال پہلے تک لوگ 80، 90، 100 تک جاتے تھے، اب جو ہے لاکھوں میں کچھ لوگ جاتے ہیں، اور آج کل تو 40 میں گھنٹہ بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے بیٹری لو ہوتی ہے نا موبائل کی، تو وارننگ آتی ہے بیٹری لو بیٹری لو، تو ایسے ابھی 40 میں ہماری بیٹری لو ہو جا رہی ہے۔ دیکھیں نوجوان لوگ کتنے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور طاقتور لوگ بھی جا رہے ہیں، جم والے۔ تو ہماری عمریں تو کم ہیں، ہماری طاقتیں کم ہیں، تو ہم کس گمان میں رہتے ہوئے دوستو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں؟ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ حرام چیزوں میں انسان کو مزہ کیوں آتا ہے۔ حرام چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو بنایا، یہ دنیا کا نظام، زمین و آسمان، جنت جہنم، یہ سب اللہ نے بنایا۔ اصل خالق حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، ان کو بنایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے ہیڈ ہے، یہ تمام فرشتوں کے، اور ان کے ذمہ اللہ رب العزت نے بہت اہم کام رکھا تھا کہ یہ نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ نبی ہمارے لیے میسنجر اور وہ نبیوں کے لیے میسنجر۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے یہ ان کو حکم دیا کہ جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھنے کے لیے گئے، اور جنت کے جو نظارے دیکھے ہیں تو بہت خوش ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر سے لوٹے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، کیا خیال ہے جنت کے بارے میں تمہارا، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا، یعنی انسانوں کے بارے میں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ رب العزت جنت ایسی بنائی ہے آپ نے، ایسی نعمت ہے اس میں کہ جو کوئی اس کو سنے گا وہ اس کے لیے بھرپور کوشش کرے گا اور اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جبرائیل واپس جاؤ، واپس دیکھ کر کے آؤ۔ اب حضرت جبرائیل السلام واپس گئے ہیں تو جنت کو اللہ رب العزت نے مشقتوں کے ذریعے سے گھیر لیا، اس کے ارد گرد جو ہے مشقتوں کو رکھا، قربانیوں کو رکھا، مجاہدوں کو رکھا۔ انسان جو نیکی کرنے میں جو چیز اس کو آڑ آتی ہے، ان چیزوں سے اللہ نے جنت کو گھیر لیا کہ نیکیوں کے کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی قربانیاں دی ہیں، حضرت بلال نے کتنے کوڑے کھائے ہیں، کئی صحابہ شہید ہوئے۔ تو یہ سب مجاہدوں کو اللہ رب العزت نے جنت کو اس سے گھیر لیا۔ پھر جبرائیل السلام آئے، پوچھا اب کون جائے گا اس میں؟ بہت ساری چیزیں نا مجاہدے والی، تہجد کے لیے اٹھنا، ٹھنڈے موسم میں وضو کرنا، آسان کام ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب تو اللہ رب العزت مشکل ہے کہ اس میں کوئی جا پائے۔
پھر اللہ رب العزت نے جہنم کی تخلیق کی، جہنم کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر آئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اس جہنم میں کون جائے گا؟ بولے اللہ رب العزت جس کو اس کی خبر لگ جائے، جس کو اس کا پتہ چل جائے کہ اس میں کیسے کیسے عذابات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسا کنواں ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ اس کو میرے اندر کیوں رکھا تو نے، اتنی خطرناک وادی ہے وہ۔ تو جبرائیل السلام نے عرض کیا کہ جو اس کے بارے میں سنے گا، جو اس کے عذابات کے بارے میں سنے گا، وہ اس میں کبھی نہیں جائے گا، بچے گا اس سے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا واپس دیکھ کے آؤ۔ اب واپس گئے ہیں تو جہنم کو اللہ رب العزت نے خواہشات سے گھیر لیا، حرام کاموں سے گھیر لیا، دنیا کے رونق سے گھیر لیا، کہ جہنم کے ارد گرد اس کو جو ہے اس کو پردہ کر دیا گیا، اس کو برقع پہنا دیا گیا گناہوں کا، اور گناہوں میں لذت رکھ دی گئی ہے۔ گناہوں میں کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں گناہوں کے اندر لذت کیسی ہوتی ہے، اس کی مثال دی، بہت اچھی مثال ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک انسان کو یہاں پر ہلکی سی کھجلی ہوئی، خارش ہوئی، تو اس نے جب اس کو کھجایا تو اس کو مزہ آیا۔ ارے کھجانے میں مزہ آتا ہی نہیں آتا ہے؟ اگر کسی کو کھجلی ہوتی ہے جسم کے کسی حصے میں تو اس کو کھجاتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے؟ ارے آتا ہی نہیں آتا ہے۔ لیکن وہ مزہ کیسا ہوتا ہے؟ جتنا کھجائے گا اتنی کھجلی بڑھے گی، اور پھر اگر اس کا علاج نہ کیا گیا، بس کھجاتا رہ گیا، تو وہ ناسور بن جائے گی۔ تو گناہوں کے اندر بھی اسی قسم کا مزہ ہے، اس کے کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے۔ شراب پینے والوں کو شراب میں مزہ آتا ہے، لیکن اس سے لیور خراب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ نے منع کیا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے نقصانات ہے نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی، گٹکے کی 20-20 پوڑیاں ایک ساتھ میں خریدتے ہیں، باوجود اس کے کہ کتنا مہنگا ہے، پتہ نہیں کتنے کا ہے وہ، لیکن مہنگا ہو گیا ہے وہ، ایسا میں نے سنا۔ سگریٹ، گٹکا، یہ سب چیزیں جو ہے نشہ ور چیزیں مہنگی ہیں، اس کے باوجود وہ 20-20 50-50 چیزوں پیکٹ خرید کے فخر کرتا ہے اپنا، تو دن میں 50 ہو ہی جاتا ہے۔ اب اس کو مزہ آ رہا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے دوستو آپ دیکھیں، اسپتالوں میں جا کے، ٹاٹا کے ہاسپٹل میں جائیے، آپ سائن میں جائیے یا پھر کھارگھر میں جائیے، اپنے لیے نزدیک ہے، کئی لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے منہ سل دیے گئے ہیں، وہ کچھ کھا نہیں سکتے، ناک سے کھانا کھلایا جا رہا ہے ان کو، یہ جبڑا پھاڑ دیا گیا ہے، ان کا کان غائب ہو گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ بولے میں گٹکا کھاتا تھا، بولنے کی بھی حیثیت نہیں، اشارے سے بتائے گا، بات کرنے کی تو ابھی طاقت نہیں رہی، کیسے بات کرے گا؟ بعض لوگوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، کیوں ہوا؟ اس میں تو بہت مزہ آتا تھا۔ تو یہ مزہ وہی والا ہے، خارش والا مزہ، اصل مزہ نہیں ہے۔ اصل مزہ تو یہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ایک حرام کام سے بچتا ہے، مثال دی گئی کہ کوئی غلط چیز کو دیکھنے سے بچا، کسی نامحرم کو دیکھنے سے اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر دیا، تو اس کو اللہ رب العزت عبادت میں ایسا مزہ دیں گے جس کو وہ محسوس کرے گا۔ یہ اصل مزہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جو کوڑے لگتے تھے اور آپ احد احد کہتے تھے، جتنا مارتے تھے اتنا احد احد کہتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بولے میں جتنی بار احد احد کہتا تھا، اللہ کا نام لیتا تو مجھے مزہ آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ آگ کے دن جس میں آپ آگ میں ڈالے گئے تھے وہ کیسے تھے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا کی قسم وہ جو آگ کے دن تھے ویسے کبھی دن ہی نہیں آئے، کہ اللہ رب العزت براہ راست مجھے جنت سے کھانا دے رہا تھا۔ آگ کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیا تھا، لوگوں کے لیے تو آگ تھی۔ تو اس میں جو مزہ ہے نا اللہ کی فرما برداری میں دوستو، وہ اس کو کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اور حرام کاموں کو کرنے میں جو مزہ آتا ہے دوستو، یہ وقتی مزہ ہوتا ہے، لیکن یہ مزہ بھی ایسا ہوتا ہے جس میں ہماری دنیا سب سے پہلے برباد ہوتی ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہمارے لیے، کہ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے، جو بدکاری میں مبتلا ہے، ٹی بی کا مریض ہوتا ہے اور ایڈز کی بیماری اور نہ جانے کیا کیا اس کو ہوتا ہے، تو آپ گناہ کو دیکھیں گے دوستو تو شاید آپ کو نظر آئے کہ اس میں مزہ ہے، بہت اچھی نظر آ رہی ہے یہ گناہ، یہ حرام کام، لیکن جو ہے تھوڑے دنوں کی وہ بات ہوتی ہے اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر دنیاوی نقصانات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ رب العزت اب جہنم میں کوئی بھی جانے سے بچے گا نہیں، کیونکہ انسان تو جو دیکھتا ہے اسی پہ عمل کرتا ہے۔ وقتی چیزوں کو بہت سارے لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں، بولے آخرت بعد میں دیکھیں گے، ابھی دنیا میں تو فائدہ اٹھا لو، ابھی جھوٹ بول لو، دیکھیں گے بعد میں بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، ابھی مزے کر لو، بعد میں تھوڑی جوانی ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا سیر کر دنیا کے غافل زندگانی پھر کہاں، سیر کر دنیا کے غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی کو اگر کچھ ملی تو نوجوانی پھر کہاں۔ تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب نوجوان ہے، ابھی نہیں کریں گے تو کبھی کریں گے۔ ماں باپ بھی بچے لوگ کو بولتے ہیں بیٹا ابھی داڑھی واڑی رکھنا نہیں ہے، بعد میں دیکھنا، کیا بڈھا ہو گیا کہ تو ابھی داڑھی رکھے گا؟ مطلب اللہ کے نبی کی سنت اختیار بوڑھے لوگ کریں گے، یہ ذہن بن گیا ہمارا۔ اتنا جو ہے نا دینی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی عمر پڑی ہے دینی بننے کے لیے، دیندار بننے کے لیے، یہ دوستوں ہمارے ذہن ہو گئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا، بولے اللہ رب العزت اب اس سے شاید ہی کوئی بچ پائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے میری بات کا دوستو کہ گناہوں میں لذت ہے، لیکن آخرکار اس کا نتیجہ جو ہے نا دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ اور حلال چیزوں کو کرنے میں، اللہ کی فرما برداری کو کرنے میں مجاہدہ ہے، تو تھوڑے وقت کی پریشانی ہے،
لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا اور آخرت کی اللہ رب العزت نے اس میں گارنٹی دی ہے کامیابی کی. اس لیے دوستو ہم حلال اور حرام کا علم حاصل کریں، اس کو جان جان کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. دن بھر میں ہمارے ساتھ ایسے کئی موقع آتے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ کریں گے یا تو وہ حلال ہوگا یا تو حرام ہوگا. حلال پر اللہ رب العزت کی طرف سے گارنٹی ہے کامیابی کی، اور حرام پر گارنٹی ہے ناکامی کی. اگرچہ ہمیں وہ ظاہراً بہت اچھا لگ رہا ہو، ظاہراً بہت اچھا لگ رہا ہو، ہے نا. جو بری چیزیں ہوتی ہیں، جو گندی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے سونے کے ورق میں رکھا جائے تو بھی وہ بری ہی ہوگی. ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد سے مسئلہ پوچھا تھا، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. بہت اچھی مثال دی تھی، یاد آئی. میں نے کہا کہ حضرت ایک شخص ہے، اس کا جو ہے کاروبار حرام کاروبار تھا. اس نے زندگی بھر حرام کاروبار میں سرمایہ کمایا. اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے اس مال کو پاک کرنا چاہتا ہے، جو حرام سے کمایا تھا وہ پاک کرنا چاہتا ہے اس کو. میں طالب علم تھا جبھی تو میں نے سوال پوچھا، تو انہوں نے بہت اچھی مثال دی. کہنے لگے کہ اگر کوئی سڑا ہوا گوشت لائے جو 5 دن سے پڑا ہوا تھا اور سڑ گیا تھا، اور اس کو فریزر میں رکھے. کہاں رکھے؟ فریزر میں رکھے، اور وہ گوشت جم جائے فریزر سے، تو کیا وہ اس کی سڑن ختم ہو جائے گی؟ نہیں، سڑن تو ختم نہیں ہوگی. بولے اسی طرح ہے کہ جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، جو حرام ہے وہ تو حرام ہے. تو اس کی شکل بدلی کر دینے سے یا اس کو کچھ الٹ پھیر کر دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. اس لیے دوستو ہم زندگی کے جس شعبے میں ہیں، ہماری جو بھی فیلڈ ہے، اس میں ہم اپنے حلال اور حرام کو جانیں. یہاں پہ کئی 100 لوگ بیٹھے ہوئے اوپر نیچے ملا کر کے، ہر آدمی الگ فیلڈ کا آدمی ہے. کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کچھ کاروبار کرتا ہے، کوئی الگ شعبے میں ہے. یہ ہر آدمی نا اپنے اعتبار سے اپنے دین کو حاصل کر لے، حلال اور حرام کو جانے. میں تو انشاءاللہ جو مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر حرام کام پھیلے ہوئے ہیں اس کے متعلق بتاؤں گا انشاءاللہ. وقت کتنا بھی لگے اس میں، چاہے 6 مہینے لگے، 1 سال لگے، تاکہ ہم کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. سب سے پہلے تو میں اس کا محتاج ہوں کہ میں حرام سے بچوں. اگر میں نے چلا کر کے بولا یہ حرام ہے یہ حلال ہے اور میں خود اس پر عمل نہیں کر پایا تو سب سے پہلے جہنم میں ہی جاؤں گا. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو اس بات کی ہم کو فکر کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے. یہ ایسی نہیں تو ویسی کیسی بھی گزر جائے گی. قارون، فرعون، ان کو اللہ نے اتنا موقع دیا تھا، ان کی بھی گزر گئی. حضرت سلیمان السلام بھی بادشاہ تھے، ان کی بھی گزری. لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ہم نے جو نعمت دی تھی اس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. ایسا نہیں ہے کہ امیر آدمی جہنم میں جائے گا، غریب لوگ جنت میں جائیں گے. امیر آدمی ہے وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا. غریب آدمی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا فرما برداری کرنے پر. اگر کوئی غریب ہے اور اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا، وہ حرام میں مبتلا ہے، تو اللہ اس کی غریبی پہ ترس کھا کے جنت میں نہیں ڈالیں گے اس کو. غریبی اور امیری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ عمل کا ہے کہ تم کو اللہ نے جو حالات میں رکھا ہے اس حال میں اللہ کا حکم پورا کرو. تم کو اللہ رب العزت نے خوشی میں رکھا ہے تو خوشی میں اللہ کے احکامات پورے کرو، غمی میں رکھا ہے تو غم میں اللہ کے احکامات پورے کرو. شادی بیاہ کرنا ہے تو کیسے کرنا، اللہ کا حکم اس میں کیا اس کو معلوم کرو. گھر میں انتقال ہو گیا کسی کا، اب اللہ رب العزت کی طرف سے اس موقع پہ کیا کرنا ہے اس کو معلوم کرو. گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، معلوم کرو. ہم کوئی نیا کاروبار کر رہے ہیں، معلوم کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بول کر نہیں چلے گا معلوم نہیں تھا. جیسے مثال کے طور پر پانی جانے والا ہے، اکثر ہمارے مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. ہم کو معلوم نہیں تھا پانی جانے والا ہے، اور ہم نے اپنی ٹانکی وغیرہ بھر کر نہیں رکھی اور پانی چلا گیا. تو اب کیا بولیں گے، ارے ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ایسا کیسا پانی چلا گیا. ارے تم کو نہیں معلوم تھا تو کیا ہوا، سب کے لیے گیا ہے، تمہارے لیے تھوڑی گیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو حلال اختیار کرنے والا، حرام سے بچنے والا بنائے. مل کر کے بیٹھے، اوپر والے بھی اس کی